اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنی فیہ لموافقۃ الابرار وجنبنی فیہ مرافقۃ الاشرار وآونی فیہ برحمتک الی دار القرار بإلہیتک یا الہ العالمین۔ ماہ مبارک رمضان کے روزانہ روز کی دعا کی شرح جاری تھی، 16ویں دن کی دعا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہم وفقنی، خدا مجھے وسائل فراہم کر، توفیق دے کہ میں ابرار کا کے موافق ہو جاؤں۔ پہلے دعا تھی صحبت الابرار، ساتھی بن جاؤں، ہمراہ ہو جاؤں۔ اب دعا ہے کہ میں ان کی طرح ہو جاؤں، ان کے ساتھ، یعنی کیا، ان کے اعمال میں، عقائد میں، اخلاق کے حوالے سے میں ان کے جیسا اخلاق اپناؤں، ان کے جیسا عقیدہ اپناؤں، ان کے جیسا عمل کروں۔ مراد یہ پہلے صحبت، اس کے بعد موافقت ہے۔ وَجَنَّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، اور میں ایسا بن جاؤں کہ جنبنی، اجتناب کروں یعنی میری جگہ الگ ہو، شریر لوگوں کی جگہ الگ ہو، شریر کا لوگوں کا دوست نہ بنوں، شریر لوگوں کی دوستی سے دور رہوں۔ مراد یہ ہے وآونی، اور مجھے مقام دے اپنی رحمت سے الی دار القرار، ہمیشگی والے گھر جنت کا، بِإِلَٰهِيَتِكَ، اپنی معبودیت کے ذریعے، یا الہ العالمین، اے پورے جہاں کے رب، اے پورے جہاں کے رب، پورے جہاں کو چلانے والے۔ یہاں الہ العالمین یعنی یا رب العالمین، یا رب العالمین، الہ العالمین، الہ بمعنی یہ رب ہے۔ بس روزہ دار تین اللہ سے درخواستیں کر رہا ہے۔ اول، ابرار کی موافقت آ جائے، صحبت کے بعد اب موافقت آ جائے کہ اعمال، عقائد اور اخلاق کے لحاظ سے ان کے جیسا ہو جاؤں، ان کے جیسے اعمال کروں، ان کے جیسے عقائد اپناؤں، ان کے جو انہوں نے کہا ہے کہ اخلاق اپناؤ اسی کو میں اپناؤں۔ ابرار سے مراد محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں، ان سے نیچے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے خالص صحابہ یا علماء، ٹھیک۔ سورہ فرقان میں ہے کہ ظالم قیامت کے دن پشیمان ہوگا کہ اس نے کیوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی نہیں کی۔ یہ سورہ فرقان کہتی ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ لے گا۔ مراد ہاتھ کو کاٹنا مراد ہے غصے ہوگا اپنے آپ پر غصے ہوگا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول خدا سے دوستی کرتا، اے کاش میری دوستی رسول خدا سے ہوتی، ظالم کو میں دوست نہ بناتا، ظالم کو میں خلیل نہ بناتا، خلیل میرا حبیب اللہ ہوتا، رسول خدا ہوتا، ان جیسا عقیدہ اپناتا، ان جیسا اخلاق اپناتا، ان جیسے اعمال کرتا، ٹھیک۔ بس صحبت کے بعد آتی ہے موافقت کی باری، اس کے جیسا ہوتا ہے انسان۔ بس ابرار عاقل بناتے ہیں، عقل کو کمال تک پہنچاتے ہیں۔ ابرار سے علم الوراثت ملتا ہے، علم وراثت اولاد معنوی بناتا ہے کہ یہ رسول خدا نے کہا انا وعلی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ بس انسان موحد ہو جاتا ہے، علم الوراثت سے انسان موحد ہو جاتا ہے۔ دعا ابو حمزہ سے مالی میں ہے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیری رحمت سے دوری میرے لیے اس لیے ہوئی کہ میں اس وجہ سے تیری رحمت سے دور ہوا کیونکہ میں باطل پرستوں کی محفل میں گیا، باطل پرستوں کی محفل میں تو نے مجھے پایا، حالانکہ مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ علماء کی مجلس میں ہونا چاہیے تھا، ابرار لوگوں کی مجلس میں ہونا چاہیے تھا، جہاں میں بہترین ادب سیکھتا، بہترین عقیدہ سیکھتا، بہترین احکام شرعیہ سیکھنے کا موقع ملتا، لیکن میں علماء کی محفل سے دور رہا، اس وجہ سے تیری رحمت مجھ سے دور ہوئی۔ بس بڑا ضروری ہے کہ انسان علماء کی محفل میں رہے۔ جنبنی، دور کر دے خدا اشرار کی جگہ اور میری جگہ کو الگ کر دے خدا، مراد یہ جنبنی یعنی یہ اشرار دوسرے جگہ پہ ہوں، میں دوسری جگہ پہ ہوں۔ میں کس جگہ پہ ہوں؟ موافقت الابرار، ابرار کی موافقت میں ہوں۔ بس متقیوں کی دوستی کا معیار تقوی ہے، جن کی دوستی کا معیار تقوی نہیں ہے وہ اشرار کے ہی، شریر لوگوں کے ہی دوست بنتے ہیں، معصیت کرتے ہیں۔ معصیت میں دوستی، یہ جو معصیت میں دوستی ہے اس دنیا میں،
آخرت میں ہمیں سمجھ آئے گی کہ دوستی نہیں تھی، دشمنی تھی اصل میں، کیونکہ اس کا حقیقت اس کی دشمنی ہے کہ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ، بہت سارے دوست، گنہگار دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. بس حقیقت میں باطن، اس دوستی کا باطن کیا ہے؟ دشمنی. الا المتقین، سوائے متقین کے. متقین کی دوستی یہاں بھی صحیح ہے، آخرت میں بھی صحیح ہے. لیکن جو گناہ گاروں کی دوستی ہے، شریر لوگوں کی دوستی ہے، وہ یہاں دوستی ہو سکتی ہے لیکن آخرت میں کیا ہوگی؟ دشمنی ہوگی. بس یہ دنیا ہمیں کس لحاظ سے دیکھنی چاہیے؟ آخرت کے لحاظ سے دیکھنی چاہیے. اس کے بعد دار المقام، دار القرار کی طرف کے امام کہہ رہے ہیں کہ خدا مجھے مقام دے اپنی رحمت سے، دار القرار کا، ہمیشگی والے گھر کا. بس دار القرار میں مقام پانا چاہتا ہوں، آخرت میں مقام جو اصلی ہے. ہدف میرا یہی ہے، ماوا کیا ہو میرا؟ جنت ہو. بس قرب یہاں دوست میرے کون بنے؟ متقین بنے، شریر نہ بنے. شریر نہ بنے، میں موافقت، صحبت میری ابرار کے ساتھ ہو اور موافقت بھی ابرار کے ساتھ ہو. ایک سے زبان سے دعویٰ نہ کروں کہ محمد اور آل محمد کا شیعہ ہوں، بلکہ عمل سے بھی کروں، عقائد سے بھی اپناؤں، اخلاق سے بھی اپناؤں. اور دار القرار میرا ہدف ہو. برحمتک، بس تیری رحمت کی درخواست ہے، تیری برحمتک الی دار القرار بِالٰہیتک، خدا تو ہی میرا معبود ہے، یا الہ العالمین، کہ تو ہی پورے جہاں کو چلانے والا ہے، تو ہی مدبر ہے، تو ہی مدیر ہے خداوند عالم. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.